الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض، تعریف اس اللہ کی کس لیے؟ فاطر، نئے طرز پر نئے طریقے سے بنایا آسمان. کوئی عمارت اس کے بعد ایسی نہیں بنی کہ سقفش بود بے ستون استوار، کہ اللہ کی جو چھت ہے آسمان ہے بغیر ستون کے کھڑی ہوئی ہے. کوئی دنیا میں آج تک عمارت ایسی نہیں بنی جو بغیر ستون کے، بغیر دیوار کے، بغیر سہارے کے کھڑی ہو. فاطر کا مطلب یہ ہے کہ فاطر العقل ہو جاتا ہے انسان، سوچ سوچ کے اس کو سمجھ نہیں آتی کہ کیسے کھڑی ہے، اور اگر اس طرح بنانا چاہے تو بنا نہیں سکتا. فاطر السماوات والارض، زمین کو بنایا. جاعل الملائکہ، پیدا کیا فرشتوں کو، رسلاً، اترنے والا، فرشتے اترتے ہیں. اولی اجنحہ، ان کے پر ہیں، مثنا، دو دو، وثلاثہ، تین تین، ورباع، چار چار. یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ جو چاہے پیدا کر دے مزید. حدیث شریف میں ہے کہ جبریل امین کے 600 پر ہیں. ہر اڑنے والی چیز آپ دیکھیں گے 2 پر ہوں گے، 2 پر ایک سائڈ، 2 دوسری سائڈ پر نہیں ہوں گے، ایک ایک طرف ہوگا، ایک 2 طرف ہوگا. تو فرشتوں کے 2 بھی ہیں، 3 اللہ نے پیدا فرما دیا ان کو. انفرادیت اللہ نے دکھائی ہے، اللہ کی شان اور عظمت ہے. اب سب سے بڑی اللہ کی شان اور عظمت کیا ہے؟ الحمدللہ، تعریف اس اللہ کی کس لیے؟ انزل علی عبدہ الکتاب، اتاری اپنے بندے پہ کتاب. یہ زمین آسمان اللہ نے بتایا، کائنات ہم نے پیدا کی، سارا کچھ کیا. پھر یہ جو ہم نے قرآن اتارا ہے، یہ کتاب، کمال کتاب کو اتاری کس پہ؟ اپنے بندے پہ. انزل علی عبد الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. ہر دنیا کی زبان بولنے والا دوسری زبان اتنی روانی سے نہیں بول سکتا. جاپانی زبان بولنے والا جرمن روانی سے نہیں بول سکتا، انگلش روانی سے نہیں بول سکتا، انگلش والا عربی روانی سے نہیں بول سکتا. قرآن کریم میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، کوئی آیت، کوئی زبر، کوئی زیر نہیں ہے ٹیڑھی. ہر زبان والا، انڈونیشین ہو، ملیشین ہو، جرمن ہو، رشین ہو، قرآن پاک کا قرآن اس وقت پوری دنیا میں موجود ہیں. پڑھنے میں ان کو کوئی رکاوٹ نہیں پیش آتی، قرآن پڑھ سکتے ہیں. چھوٹا بچہ ہوتا ہے آپ کی اپنی لوکل زبانوں کا، سرائکی، پنجابی، پشتو والا بچہ سرائکی صحیح نہیں بول سکتا لیکن قرآن صحیح پڑھے گا. سرائکی والا بچہ پشتو نہیں پڑھ سکتا، جتنی مرضی پڑھا لو، روانی نہیں آئے گی، قرآن میں روانی آ جائے گی. یہ اللہ کی شان ہے، اس میں کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. نہ اس کے سمجھنے میں، سمجھانے میں کوئی بات ٹیڑھی ہے کہ کوئی تعلیم آپ کو ٹیڑھی دی گئی ہو، یہ بھی نہیں ہے. سمجھنے والا خود ٹیڑھا ہو سکتا ہے، اس کی اپنی سمجھ میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن یہ ٹھیک ہے. ولم یجعل لہ عوجا، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، اور ہم نے اپنے بندے پہ اتاری ہے، اس لیے اللہ کی تعریف ہے. الحمدللہ، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. کس لیے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے اللہ ہی کا ہے. وللہ جنود السماوات والارض، زمین اور آسمانوں میں چلنے والے لشکر بھی سارے اللہ کے ہیں. کتنے لشکر زمینوں میں چل رہے ہیں، اب تو آسانی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں سمندروں میں، دیکھو کتنی مچھلیوں کے لشکروں کے لشکر جا رہے ہوتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں. پرندے جب ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے ہیں، کتنی تعداد میں جا رہے ہوتے ہیں، لشکر چل رہے ہوتے ہیں. جنات کے لشکر کتنے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے، فرشتوں کے کتنے ہیں، انسانوں کے کتنے ہیں، یہ سب اللہ ہی کے ہیں. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمانوں کے خزانے ہی اللہ کے لیے ہیں. اسی زمین سے تیل نکلتا ہے، اسی زمین سے سونا نکلتا ہے، تانبا نکلتا ہے، سب دھاتیں نکلتی ہیں، زمین سے خزانے نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ان کی ضرورت نہیں، اللہ نے ہمارے لیے پیدا فرمایا ہے، لیکن مالک اللہ تعالیٰ ہیں، چونکہ پیدا اللہ نے فرمایا. وَلِلَّهِ، سب خزانے اسی کے، اللہ کے. رب العالمین، رب کا معنی پرورش فرمانے والا. رب العالمین تمام جہانوں کے رب ہیں. عالم ارواح جہاں سے روحیں آتی ہیں، عالم ملکوت جو فرشتوں کا عالم ہے، عالم جن، جنات جہاں رہتے ہیں، عالم برزخ جہاں دنیا سے جانے کے بعد چلا جاتا ہے، تمام عالمین کی پرورش فرمانے والے. چونکہ پیدا فرمانے والے اللہ تعالیٰ ہیں تو پرورش بھی اللہ تعالیٰ فرماتے. رب کا معنی پرورش کرنے والا. رب المشرقین، جو مشرقوں میں ہے ان کے رب بھی اللہ تعالیٰ، ان کی پرورش اللہ کرتے ہیں. اور رب المغربین، جو مغربوں میں ہیں ان کی پرورش اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں. رب السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں کی پرورش کرنے والے اللہ ہیں. ان میں کھیت کھلیان کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں. تمام چیزوں کی پرورش فرمانے والے، تمام مخلوقات کی پرورش فرمانے والے اللہ تعالیٰ ہیں.
اب سب سے بڑی بات جو ہمارے لیے ہے، رب السماوات والارض ان ربی لسمیع الدعاء، وہ رب ہے جو دعائیں بھی سنتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پالنے والے، پرورش کرنے والے، روٹی روزی دینے والے بھی وہی ہیں، اگر کوئی دعا کرے تو وہ اس کی وہ بھی سنتے ہیں۔ ان ربی لسمیع الدعاء، یہ وہ رب ہیں جو دعا بھی سنتے ہیں اور دعاؤں کو پورا فرماتے ہیں۔ مشرق سے مغرب تک کتنی مخلوقات دن میں دعائیں کرتی ہے، کوئی بچوں کے لیے، کوئی کھانے کے لیے، کوئی رزق کے لیے، کوئی صحت کے لیے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، اللہ سب کی دعائیں سنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں سنتے ہیں۔ عالمین، تمام جہانوں کے تمام عالموں کی پرورش فرمانے والے رب ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ الحمدللہ رب العالمین پہلی آیت ہے۔